اور مزید جناب ایک سوال تھا کہ سیدنا علی علیہ السلام کا جو یہ 3 خلیفہ کا دور تھا، اس دور میں ان کا رول کیا ہے آپ کی مذہب کے مطابق؟ ان کا رول یہ تھا کہ وہ اپنی جان بچاتے تھے. وہ ان کا رول یہ تھا کہ ان کا جو حق تھا فدق سے، جو بہت عظیم حق تھا ان کے وائف کا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں دیا تھا، تو ان لوگوں نے غصب کیا. اور اس میں ان ساری آمدنی اسی سے تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو ان لوگوں نے غصب کیا تھا. اور جو بھی باغات تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حق بنتا تھا اہل بیت علیہ السلام کا، ان لوگوں نے غصب کیا. ان کی جو جائیداد، اپنی جو جائیداد مکے میں تھی، وہ مکے سے نکلنے کے بعد وہ سب لوگوں نے قبضہ کیا تھا، بیچ دیا تھا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر جب یہ مدینہ منتقل ہوئے تھے تو امیر المؤمنین علیہ السلام ہمیشہ جہاد میں ہوتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے، وہ کاروبار تو تھا نہیں ان کا. اور تو اس لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے تو انہوں نے بہت اہتمام کیا تھا کہ ان کے اہل بیت کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں. اور بہت بڑی جاگیر فدق اور اس کے علاوہ جو باغات مدینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی تھے، جو یہود وغیرہ سے انہوں نے لیے تھے بغیر جنگ کے، انہوں نے خود صلح کیا تھا، مرضی سے یہودیوں نے دیا تھا کہ آپ ہم یہاں سے ہمیں چھوڑ دیں، ہم آپ کو یہ دے دیں. تو وہ ابو بکر نے ان سے چھین لیا، کہہ دیا کہ یہ بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں دیا. پھر فرمایا کہ یہ ہمارا میراث بنتا ہے، پھر کہتا ہے ان کی میراث ہی نہیں ہوتی. پھر یہ سب چھین لیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ ابو بکر عمر کو پتا تھا کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کے پاس مال دنیا ہوں اور ان کے پاس غنا ہو، ان کے پاس سرمایہ ہو، تو لوگ ان کے گرد جمع ہو جائیں گے، ان کے پاس طاقت آئے گی خلافت واپس لینے کی. اور ان کو بھی اپنی خلافت چلانے کے لیے بھی خرچے کی ضرورت تھی. تو ان لوگوں نے وہ سب سے اگر لیکن اہل بیت علیہ السلام فقیر ہوں، ان کو اپنے کھانے کی فکر ہو، دن رات کا اس کی فکر ہو، تو پھر یہ خلافت کے لیے کوئی اہتمام بھی نہیں کر سکتے. تو ان کی جو سیاست تھی وہ وہی تھی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں کیا کرتے تھے؟ اس زمانے میں کیونکہ سب جائیداد چھینے گئے تھے، تو وہ ان کی اپنی زمینیں بھی سب گورنمنٹ نے لے لی تھی. تو وہ کیا کرتے تھے؟ کسی یہودی کے باغ پہ کام کرو، کسی فلانے کے باغ پہ کام کرو، اور اس سے تھوڑی سی محنت مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کو لاتے. ان کا رول یہی تھا. اور وہ کبھی انہوں نے خلافت کا کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، نہ ابو بکر کا، نہ عمر کا، نہ عثمان کا. بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ یہودی آتے تھے، نصرانی آتے تھے، اور کیونکہ وہ اہل علم تھے یہودی اس زمانے میں. اب جب ایسے ہمارے زمانے میں مسلمانوں میں تو علماء ہیں، کتابیں ہیں، اس زمانے میں مسلمانوں میں کوئی علم نہیں تھا. یہ مسلمان سب ان پڑھ تھے، لیکن یہودیوں میں علم بڑا تھا. ان کے پاس کتابیں تھے، انبیاء کے اخبار تھے، تاریخ تھا، ان کے پاس فقہ ہے، بہت کچھ ہے ان کے پاس. نصرانیوں کے پاس اسی لیے وہ اہل کتاب بولتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ. تو وہ آ کر سوالات کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ مسلمانوں کا پیغمبر کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں پیغمبر تو وفات ہو گئے. جانشین کون ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر، یہ عمر، جس کا بھی زمانہ تھا. تو پھر کہتے ہیں ہمارے سوالات ہیں. وہاں کے سوال کرتے تھے، ان کو جواب نہیں آتا. وہ کہتے ہیں یہ کیسا آپ کا دینی بات ہے. تو پھر بہت سارے صحابہ تھے، ابو ذر تھا، مثلا سلمان تھا، یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعی وارث ہے، ان کے پاس آ جاؤ. پھر ان کو لے کے جاتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیتے تھے. اور بہت سارے ان میں سے جو یہود و نصارا تھے، اس طرح مسلمان بھی ہوئے، اور اس کے واقعات بہت زیادہ ہیں. تو اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اسلام خطرے میں پڑ جاتا، کہ خلیفہ کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا کرے. مثلا ایرانیوں نے جب حملہ کیا تھا، فارس نے جب حملہ کیا تھا، وہ مدینہ آنے کے چکر میں تھے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کو مشورہ دیا تھا کہ تو نہ جانا جنگ میں. اس کا واقعہ بڑا مشہور ہے، میں نے اس کی تقریر کی، اسی یوٹیوب میں موجود ہے، کہ تو آپ جنگ میں نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ جنگ میں جائیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے، تو اور پھر وہ ایرانی جو ہے یا مدینہ تک آ جائیں. تو اس طرح وہ مشورے دیتے تھے بعض دفعہ. جب وہ اس لیے نہیں کہ عمر کے خیر خواہ تھے، وہ اس لیے مشورے دیتے تھے کہ وہ اسلام کو خطرے میں دیکھتے تھے. جی سر، یہاں پہ یہی بات میرا نیکسٹ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان 3 خلیفہ کے دور میں کوئی جنگ لڑی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں لڑی. ایک اور وہ کام کرتے تھے، وہ بالکل کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا انہوں نے. نہ امام حسن علیہ السلام نے حصہ لیا، نہ امام حسین علیہ السلام، کسی نے حصہ نہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک اور کام وہ کرتے تھے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا تھا خلفاء حد جاری کرتے تھے، مثلا سنسار کرتے تھے، کسی کا ہاتھ کاٹنے کا فکر ہوتا ہے، وہ بے گناہ ہوتا تھا. امیر المومنین علیہ السلام بہت دفعہ مشورہ دیتے تھے، ان کو دکھاتے تھے کہ بھئی آدمی بے گناہ ہے، حکم اسلام کا حکم یہ نہیں ہے، اسلام کا حکم کچھ اور ہے. اس کے واقعات بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ان کا کوئی لین دین نہیں تھا خلفاء سے. یہ جو ایران والا آپ نے بتایا ہے واقعہ، ایز اے کامن مین میں اپنے دماغ سے سوچ رہا ہوں، سیدنا عمر نے بہت زیادتی کی ہے اور بہت رول بھی نیگیٹو رہا ہے، ہر چیز ہے. تو سیدنا علی کے پاس تو یہ بہت بہتر موقع تھا کہ ان کو جانے دیتے، مرا جاتے، اور اس کے بعد جو ہے نہیں، وہ مسلمانوں کو لیڈ کرتے. مشکل یہ تھا کہ وہ ایران والوں نے لشکر، بہت لاکھوں کا لشکر جمع کیا تھا، اور بہت بڑے سپر پاور تھے اس زمانے میں. مسلمان تو ایک نیا ابھی حکومت بنی ہے. اسلام کی جو حکومت ہے وہ بہت ایک چھوٹی حکومت ہے، نوپا ہے،
اور ایران تو ایک اسٹیبلشڈ امپائر تھی اور امپائر بھی ان کا وسیع تھا. انہوں نے ان ایرانیوں کو پتہ چلا تھا, فارس ایرانی بھی اس زمانے میں ایرانی نہیں کہتے تھے, اس زمانے میں فارس کہتے تھے. فارس والوں کو یہ پتہ چلا تھا کہ یہاں پہ جو یہ ان کے عربوں کی جو حکومت بنی ہے ہمارے لیے درد سر ہے, ان کو کچل دیا جائے, ان کا جو مشکل ہے ہمیشہ کے لیے حل کیا جائے. کیونکہ مسلمان یہ عربوں نے بہت دفعہ ان کو شکست دیا تھا. چھوٹے موٹے جنگ ہوتے تھے نا, ان کو پسپا کر دیتے تھے, ان کے بارڈر پہ جا کے ان کو پسپا کر کے ان کے شہر پہ قبضہ کرتے ہیں, ان کے مالوں کو غارت کرتے تھے مسلمان. تو انہوں نے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے جو بارڈر پہ ہے یہ مشکلات, اس کا اصل جڑ مدینے میں ہے. تو وہ اسی فکر میں تھے. انہوں نے کئی لاکھ کا لشکر جمع کیا تھا مختلف ملکوں, اصفہان سے, قم سے, کاشان سے, رے سے, آذربائیجان سے, اپنے مختلف صوبوں سے انہوں نے لاکھوں کا لشکر جمع کیا تھا. ان کا یہ تھا کہ ہم پہلے آ کے مدائن پہ حملہ کریں گے, پھر اس سے آگے آ کر مدینے تک آ جائیں گے. تو اس لیے اگر عمر وہاں جاتے, عمر اگر جاتے تو سارا لشکر اپنا سب سامان لے کے جاتے اپنے ساتھ, اور وہاں پر اگر شکست ہوتی تو پھر ایرانیوں کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. ایرانی آ جاتے مدینے تک, اور وہ اگر مدینے آ جاتے نا وہ تو ان کو تو نہیں پتا, وہ ایرانی وہ آتش پرست ہیں, زردشتی ہیں, وہ تو بالکل اسلام کو نہیں چاہتے, وہ تو سب کو قتل کرتے, پھر تو کوئی نہیں بچتا, تو پھر دین ہی ختم ہو جاتا. تو اس لیے ان کو کہا کہ آپ نہ جائیے. بہت مہربانی آپ کی سر, تھینک یو میرے بھائی, آپ دوسروں کو باری دے دیں, ٹھیک ہے نا. اوکے تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا سر, تھینک یو.